مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ احزاب ایک ہی آیت ہے آج، آیت نمبر 40۔ احزاب کا کیا مطلب ہے؟ گروہ، جماعتیں، سارے اسلام دشمن جماعتیں ایک ہو کر آ گئی تھی، اس لیے اس کا نام رکھا گیا غزوہ احزاب۔ سمجھ میں آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ محمد باپ نہیں کسی کا، کسی کے باپ نہیں تمہارے مردوں میں سے، محمد باپ نہیں تم میں سے کسی بھی مرد کے، لیکن رسول ہے اللہ کے اور مہر سب نبیوں پر۔ کیا ترجمہ ہے؟ لیکن رسول ہیں اللہ کے، محمد رسول ہیں اللہ کے اور مہر سب نبیوں پر۔ یہ ترجمہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین کا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے خیال کا رد ہے جو اپنی رسم جاہلیت کے مطابق زید ابن حارثہ کو رسول اللہ کا بیٹا زید ابن محمد کہتے تھے، اور ان کی طلاق کے بعد حضرت زینب ان کی مطلقہ سے حضور کے نکاح پر طعن کرتے تھے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ کیا بولتے تھے؟ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یہ محمد کیسے ہیں؟ اس کے رد کے لیے یہ کہہ دینا کافی تھا کہ رسول اللہ زید کے باپ نہیں ہے بلکہ زید کے باپ حارثہ ہے، اتنا بولنا کافی تھا۔ جب باپ ہی نہیں ہے محمد رسول اللہ زید کے تو بیٹے ہی نہیں ہوئے، وہ جب بیٹے ہی نہیں ہوئے تو ان کی مطلقہ سے نکاح، بہو سے نکاح نہیں ہوا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اتنا کافی تھا کہ یہ باپ نہیں ہے، مگر اس میں مبالغہ اور تاکید کے لیے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، زید کے ہی نہیں، کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ تو ایسے شخص پر جس کی اولاد میں کوئی بھی مرد نہ ہو یہ طعن دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کی مطلقہ بیوی آپ کے بیٹے کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ پر حرام ہے؟ یہ ساری باتیں بکواس۔ اس مضمون کے بیان کے لیے مختصر الفاظ یہ تھے ابا احد منکم، ما کان محمد ابا احد منکم، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس کے بجائے قرآن نے رجال کا لفظ لایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس شبہ کو دور کر دیا کہ رسول تو 4 فرزندوں کے والد ہیں، 3 فرزند حضرت خدیجہ سے قاسم طیب طاہر اور 1 ماریہ قبطیہ سے ابراہیم، کیونکہ یہ سب بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ ان میں سے کوئی بھی رجال کی حد کو نہیں پہنچا، ایک ہے ولد بچے اور ایک ہے رجال، رجال آدمیوں کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے نزول آیت کے وقت آپ کا کوئی فرزند نہ تھا تو ان کی وفات ہو گئی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ مخالفین کے اعتراض اور طعن کا جواب اسی جملے میں ہو گیا تھا، مگر آگے دوسرے شبہات کے ازالے کے لیے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، محمد باپ تو نہیں مردوں میں سے کسی کے، لیکن اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہے، وخاتم النبیین، اور مہر ہے
نبیوں پر حرف لیکن عربی زبان میں ہے. چلیے تفصیل چھوڑ. یہ جواب دیا گیا کہ حقیقی اور نسبی باپ ہونا اور چیز ہے جس پر نکاح کے حلال و حرام کے احکام عائد ہوتے ہیں، اور بحیثیت نبوت امت کا روحانی باپ ہونا دوسری چیز ہے. ولیکن رسول اللہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نسبی اعتبار سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اچھا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، روحانی باپ ہیں. کیا ہے؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ ولیکن رسول اللہ اس لیے کہا. رسول کیا ہوتا ہے امت کا؟ تو گویا مطلب اس پورے جملے کا یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مردوں میں سے کسی کے بھی نسبی رشتہ داری والے باپ نہیں ہیں، لیکن روحانی باپ سب کے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نسبی باپ تو رشتے والے باپ تو کسی مرد کے نہیں ہیں، لیکن ولیکن رسول اللہ، لیکن روحانی باپ تمام امت کے ہیں، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی. نبی کیا ہوتا ہے؟ روحانی باپ ہوتا ہے. یہ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اس میں ایک دوسرے طعن کا جواب بھی ہو گیا یہ روحانی باپ ہونے کی وجہ سے کہ مشرکین مکہ معاذ اللہ حضور کو ابتر، مقطوع النسل، دم کٹا ہوا کہتے تھے. بیٹا نہیں نا، سب مر گئے. اب بیٹا نہیں تو ارے محمد کا دین چلے گا ہی نہیں، اس کا کوئی نام لینے والا رہے گا ہی نہیں. اس لیے کہ نام تو بیٹوں سے چلتا ہے. کس سے چلتا ہے؟ بیٹوں سے چلتا ہے. یعنی کوئی نرینہ اولاد آپ کی نہیں ہے جس سے نسب چلے اور آپ کا پیغام آگے بڑھے. چند روز کے بعد ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ ان کا اعتراض تھا. خوشیاں منا رہے تھے، جس کو انا اعطینا کل کوثر میں بھی اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی مقطوع النسل ہوگا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. اس کو میں دو طرح سے سمجھاتا ہوں. اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بیٹوں سے نسل چلتی ہے، یہ اللہ نے بنایا تھا، لیکن اللہ محتاج نہیں. بیٹیوں سے بھی نسل چلا کے بتا سکتا ہے. فاطمہ کی ذات، فاطمہ کی اولاد سب سے اونچی نسل مانی گئی دنیا میں، سید. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو کس سے نسل چلا کے بتایا اللہ نے؟ بیٹی سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے ان کی نسل نہیں چلے گی، انہی کے اولاد کو اسلام دے کر بلایا. اکرمہ ابن ابی جہل، اکرمہ، ہاں، معاویہ ابن ابی سفیان اور ہندہ، ابو سفیان اور ہندہ کی کے بیٹے کون؟ معاویہ. اور ابو جہل کے بیٹے کون؟ اور ابو لہب کی اولاد میں بھی، ہاں. اور ولید مرا تھا کفر و شرک پر، خالد ابن ولید، ولید کا بیٹا خالد. ان تمام کے بیٹوں کو جو ان کا نام لے کے چلنے والے تھے بلا کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کے محمد کی نسل، محمد کا نام، محمد کا دین ان سے چمکایا. کیا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تم بولتے رہو ابتر ابتر، دم کٹا دم کٹا، وقت بتا دے گا کہ کون دم کٹا ہے. فسوف ترى اذا انكشف الغبار، فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. ذرا دھول تو میدان جنگ سے چھٹنے دے، ذرا دھول تو چھٹنے دے. جب دھول چھٹ جائے گی تو خود بخود سمجھ میں آئے گا کون گدھے پہ سوار تھا اور کون گھوڑے پر سوار تھا. یہ تو دھول میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وقت کا انتظار کرو. تو یہ جو طعن تھا ان کا کہ حضور کی ذات اور حضور کا نام و نشان مٹ جائے گا، نرینہ اولاد نہیں ہے، اس کا بھی جواب ہو گیا وَلَٰكِن رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول روحانی باپ ہیں امت مسلمہ کے، مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی. اور وہ روحانیت کو اللہ تعالی ان کے ذریعے چلائے گا. آج تک چل رہا ہے. آج تک کیا ہے؟ تو عجیب عجیب کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں، اور مسلمان دفاع کرے اور بولے کوئی کمال نہیں ہے.
اب تو انہی میں سے بولنے لگ گئے لوگ, بھرا پڑا ہے پورا میڈیا, انہی میں سے بولنے لگ گئے. کیا بولنے لگ گئے؟ کہ فلانا اسلام کے پیچھے, فلانا مسلمان کے پیچھے, فلانا اسلام اور مسلمان کے پیچھے, پوری گنتی بتائی. اس کا مطلب یہ ہوا سب پیچھے پیچھے, مسلمان سب سے آگے آگے, سب پیچھے پیچھے. ہاں, اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والے اور ان کی دکانوں سے خریدو مت یہ بولنے والے, چلو اچھا ہوا جنگ کا ایک فائدہ, یہ وہ بول رہے ہیں, ہم نہیں بول رہے. چلو اچھا ہوا جنگ کا ایک فائدہ تو ہوا, پتہ چلا ان کی رسوئی کے اندر جو گیس جلتی ہے, کھانا پکتا ہے, وہ بھی مسلمان دیتا ہے تو پکتا ہے. سمجھے؟ ہاں, الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہے, اس لیے آپ پوری امت کے روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے تم سب سے زیادہ کثیر الاولاد ہے. سب سے زیادہ اولاد کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی. اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, نر اولاد زندہ نہ رکھ کر اللہ بیٹی سے بھی اونچی نسل چلا سکتا ہے, بلکہ تمہارے بیٹوں کو چھین کے مسلمان بنا کے محمد کا دین چمکا سکتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. کس کی؟ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے, زندے سے مردہ. حضور کی رسالت و نبوت کا ذکر آیا, اور اس منصب نبوت میں آپ تمام دوسرے انبیاء سے خاص امتیازی فضیلت رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص شان تمام انبیاء پر آپ کا فائق ہونا اس لفظ سے واضح کیا گیا. کیا؟ وخاتم النبیین, یہ پلس ہے. رسول اللہ روحانی باپ ہے امت کے, نسبی باپ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اور وہ خاتم النبیین, نبیوں پر مہر ہے. یہ ایکسٹرا فضیلت ہے کہ نبیوں کی نبوت کس کے مہر سے چل رہی ہے, اور دوسرے یہ مہر لگا دی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. مہر لگ جانے کے بعد آگے کچھ لکھا نہیں جاتا, خط لکھا, مضمون لکھا, وکیل نے ڈرافٹ بنایا, اس کے بعد میں لگا دیا مہر. اب کچھ لکھا نہیں جائے گا بلکہ لکیریں بنے گی, تاکہ اس سے پتہ چلے کہ بھئی یہ یہاں اب کچھ لکھا نہیں جائے گا. تو حضور بھی کیا ہے؟ نبیوں کی مہر. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اس عقیدے کو اچھی طرح سمجھو. اب کوئی خاتم النبیین بھی پڑھتا ہے اس کو قرآن میں, اور کوئی خاتم النبیین بھی پڑھتا ہے, تا زبر تو, تا زیر تی. تو دونوں کا معمولی کوئی لغوی فرق ہوگا. خاتم ختم کرنے والا, اس میں فاعل کا صیغہ ختم ہے اختم سے, اور خاتم انگوٹھی. لیکن معنی دونوں کے حضور کے بارے میں ایک ہی ہے. معنی دونوں کی کیا ہے؟ ہاں, کوئی فرق نہیں ہے. اور اس کا حاصل کیا ہے؟ کہ حضور نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. خلاصہ یہ کہ قرات خاص خاتم کی ہو یا خاتم, معنی دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ آپ ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے. اب کوئی نبوت نہیں ہوگی جاری, کوئی نبوت اب جاری نہیں ہوگی. کوئی اگر آئے اور یوں کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہوگا. اور بہت سو نے نبوت کا دعویٰ کیا, بہت سو نے, اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے, ناکام ہوئے. حضور کے زمانے میں بھی, بعد میں بھی قتل بھی کر دیے گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو وہ نبیوں والا کام کون کرے گا؟ آپ کی امت کرے گی. کون کرے گا؟ قیامت تک نبیوں کی ضرورت ہے, مصلحین کی ضرورت ہے. وہ کون کرے گا؟
تو یہ علماء کرام، اور علماء کے تابع ہو کر غیر علماء، اب وہ دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہو یا اور کوئی دوسری تحریک کی شکل میں ہو یا انفرادی محنت کریں، کبھی بھی غیر عالم مستقل داعی نہیں ہوگا۔ وارث انبیاء کون ہے؟ انما العلماء، ہاں میرا باپ مرا اور میں وارث ہوں، کوئی دوسرا میرا چچیرا آ کے بولے میں وارث ہوں، چلے گا؟ بولے قاعدے قانون سے میں وارث ہوں، تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو دعوت کا کام کون کریں گے؟ اگر کوئی یوں کہے کہ ہم بھی داعی ہیں تو وہ داعی نہیں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا کیا وہ مولانا گمن صاحب نے کہا ہے۔ ہاں غیر عالم جتنے بھی امتی ہوں گے، جس جماعت یا جس شکل میں وہ کام کریں گے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم علماء کے معاون ہیں، ہم داعی ہیں، یہ کہنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث کون ہیں علماء کے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بہت بڑی بات ہے یہ، ورنہ جس نے دعوت کا کام کیا وہ اپنے آپ کو داعی کہہ رہا ہے، ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق ہوں گے، امت کو تیار کریں گے، اور امت قیامت تک کے آنے والی امت کو دین سکھائے گی حضور کی نائب بن کر۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ خاتم النبیین۔ اب مسئلہ ختم نبوت کو سمجھو۔ فَهَذِهِ الْآيَةُ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ آیت بتلا رہی ہے، یعنی یہ آیت نص صریح ہے، صریح کا مطلب ہوتا ہے کھلی ہوئی، اس عقیدے کے لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اچھی طرح سمجھو۔ اور جب نبی نہیں تو بدرج اولا رسول بھی نہیں، نبی تو تابع ہوتا ہے، جو کتاب رسول لائے تھے اس کو چلانے والا، اور رسول جس کو مستقل کتاب ملتی ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر رسول بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ لفظ نبی عام اور لفظ رسول خاص ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر احادیث متواترہ شاہد ہیں، جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کی روایت سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس آیت کی لفظی تشریح میں کسی قدر تفصیل سے اس لیے کام لیا گیا کہ ہمارے ملک میں مرزا قادیانی مدعی نبوت نے اس آیت کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ کر اس کی تفسیر میں طرح طرح کی تحریفات اور احتمالات پیدا کیے ہیں۔ کون مدعی نبوت تھا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا؟ مرزا غلام احمد قادیانی، جی۔ تو بہت شارٹ کٹ راستہ ہے، کائے کا؟ دولت عورت کمانے کا، دولت عورت شہرت کمانے کا بہت شارٹ کٹ راستہ ہے۔ دین کا کوئی دعویٰ کر دو، دین کا کوئی شعبہ سنبھال لو، اور سب سے بڑا شعبہ ہے نبوت کا۔ کون سا؟ نبوت کا، یہ سب سے بڑا شعبہ ہے، لہذا نبوت کا دعویٰ کر دو، لوگ آئیں گے، مال بھی لائیں گے، جہاں جان آئے گی وہاں مال بھی آئے گا، پھر شہرت بھی آئے گی۔ تو اس نے دعویٰ کیا تھا، کس نے دعویٰ کیا بولو؟ اور عجیب عجیب ڈھنگ سے دعوے کیا اس نے، موقع ملا تو ابھی بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر ہونا، آپ کے بعد کسی نبی کا دنیا میں مبعوث نہ ہونا، اور ہر مدعی نبوت کا جھوٹا کافر ہونا ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمانوں کا اجماع اتفاق رہا، اس لیے ضرورت نہ تھی کہ اس پر کوئی تفصیلی بحث کی جائے، لیکن قادیانی فرقے نے اس مسئلے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے بڑا زور لگایا ہے، سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں شائع کر کے کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ہمارے مفتی شفیع صاحب نے کتاب لکھی ختم نبوت، اور بھی دوسرے علماء نے لکھی ختم نبوت لکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منافی نہیں ہے،
چونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال اعظم کو قتل کریں گے. اس وقت ہر گمراہی کو ختم کریں گے، جس کی تفسیر اس رسالے میں ہے. مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان میں اٹھایا جانا اور پھر آخر زمانے میں تشریف لانا جو قرآن و سنت کے بے شمار نصوص سے ثابت ہے، ان کا انکار کر کے خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، میں ہی آ گیا ہوں، اب میرے کو مانو. خود میں مسیح موعود ہوں، وہ عیسیٰ ہوں، وہ مسیح ہوں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، میں مسیح موعود ہوں. اور استدلال میں یہ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل، نبی بنی اسرائیل کا پھر دنیا میں آنا تسلیم کیا جائے تو یہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کے منافی ہوگا. اس لیے میں بول رہا ہوں کہ وہ نہیں آئیں گے تاکہ حضور خاتم رہے. اور پھر خود نے کیا کیا ہے وہ بتاتا ہوں. جواب بالکل واضح ہے کہ خاتم النبیین اور آخر النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص عہدہ نبوت پر فائز نہ ہوگا. اس لیے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ سے پہلے جس کو نبوت عطا ہو چکی عیسیٰ، ان کی نبوت سلب ہو جائے گی یا ان میں سے کوئی بھی عالم میں پھر نہیں آ سکتا. البتہ حضور کے بعد جو بھی آپ کی امت میں اصلاح اور تبلیغ کے لیے آئے گا وہ اپنے منصب نبوت پر قائم ہوتے ہوئے اس امت میں اصلاح کی خدمت کرے گا اور حضور کی تعلیمات کے تابع. تو یہ صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا. یہ بھی صحیح ہے کہ آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، لیکن اس سے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ پہلے نبی تھے اور اب بھی نبی ہے، اور وہ نبی محمد آخر الزمان کے تابع بن کر آئیں گے، امت کی اصلاح کریں گے. اس لیے انکار کرنے کی ضرورت نہیں. اب یہ چوٹا کیا کرتا ہے، دیکھو کون چوٹا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے یہ مراد ہے کہ وصف نبوت آپ کے بعد ختم، اب کسی کو یہ وصف منصب نہیں ملے گا. اس سے اس مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ امت کا اجماع ہے، قرآن اس پر ناطق ہے، احادیث رسول جو تقریباً درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی اس پر شاہد ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نازل ہوں گے، کیونکہ ان کو نبوت اس دنیا میں ہمارے نبی سے پہلے مل چکی تھی اور آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کر. نبوت کے مفہوم کی تحریر ذلی اور بروزی نبوت کی ایجاد. اب یہ سمجھو، ادھر تو عیسیٰ علیہ السلام کو روک دیا، اب کہا میں ہی وہ عیسیٰ ہوں اور میں کیا ہوں، تو نبی تو نہیں آ سکتے. تو بولے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کی پرچھائی ہوں. ذلی نبی، ذل کہتے ہیں پرچھائی، ذل کیا کہتے ہیں، سایہ. تو میں ان کا سایہ ہوں. سمجھ میں آیا؟ ذلی نبی. اور برز یا بروز سے ظاہر ہونا، میں بروزی نبی ہوں، جو حضور کا دین تھا اس کو میں ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں. سمجھے؟ یہ اس نے ٹھوکم ٹھاک اور باتیں اور ڈائلاگز وغیرہ بیان کرنا شروع کیے گمراہ کرنے کے واسطے. تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسا نبی تھا. یہ انگریز، اس کا باپ اور یہ انگریزوں کے غلام تھے، وہاں پنجاب کے علاقے میں، اور وہاں کلرک تھے. اور انگریزوں نے ایسا ایک پاگل آدمی تلاش کیا جو لوگوں میں بیان بھی کرے، کتاب بھی لکھے. اپنا ایک عیسائی مناظر ڈمی اتارا، ایک مناظرہ ہوا، عیسائی بھاگ گیا، یہ ہیرو بن گیا. ایک بار ہوا، دو بار ہوا، پھر کتابیں لکھا، پھر کیا کیا وحی نازل ہونے لگی. پھر بولنے لگا زینب کا نکاح آسمان پر حضور کے ساتھ ہوا تھا، تو میرا بھی محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہو گیا. ایک محمدی بیگم تھی، اس کے بارے میں آسمانوں پر نکاح ہو گیا. ایسا کیا ٹھوکا اس نے، بہت کچھ. تو اس پر ہمارے علماء نے کہا عجب الٹا زمانہ ہے، عجب الٹی روانی ہے، عجب الٹا زمانہ ہے، عجب الٹی روانی ہے کہ معمولی کلرکوں نے نبی بننے کی ٹھانی ہے. کیسی؟ معمولی کلرکوں نے نبی بننے کی ٹھانی ہے. جی عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا بہت تعاقب کیا. کیا نام؟ عطا اللہ، اللہ کی عطا. اور یہ کہتا تھا کہ قرآن میں ہے یاتی من بعدی اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد آئیں گے وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ، میرے بعد آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد. کیا ہوگا؟ من بعدی اسمہ احمد.
تو ایک جگہ اسٹیج پر یہ پہنچے عطا اللہ شاہ بخاری اور کہنے لگے کہ بھائی تو کس بنیاد پر کہتا ہے کہ تو نبی ہے؟ کہنے لگے میری پیشین گوئی عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، یہ قرآن کی آیت میں ہے میرے بعد آئے گا نبی، اس کا نام ہوگا احمد۔ تو کہنے لگے تو غلام احمد ہے۔ کیا ہے؟ بولے اصل میرا نام احمد ہے، لوگوں نے ایسے ہی غلام بڑھا دیا۔ کہنے لگے پھر تو نبی نہیں ہے، میں آج یہ اعلان کرتا ہوں سب کے سامنے۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ ہوں۔ کس نے کہا؟ عطا اللہ نے کیا کہا؟ میں اللہ ہوں، اور اللہ جب کہہ دے تو نبی نہیں ہے تو تو نبی نہیں ہے۔ کہنے لگے آپ تو عطا اللہ ہے۔ بولے عطا ایسے ہی بڑھا دیا ہے، میں اللہ ہوں۔ غلام ایسے ہی بڑھا دیا، عطا بھی ایسے ہی بڑھا دیا لوگوں۔ سمجھ میں آیا؟ 10 روزہ کیمپ تھا دارالعلوم دیوبند میں، مولانا منظور چنگیوٹی آئے تھے۔ مولانا منظور، یہ مولانا منظور وہ چنگیوٹی تھے پاکستان کے، اتنے زبردست عالم کہ انہوں نے محمدی بیگم کو دیکھا اور ملاقات کی تھی، جس کو اس نے زینب کی جگہ بولا تھا کہ زینب کا نکاح آسمانوں میں ہوا اور میرا بھی نکاح اللہ نے آسمانوں میں پڑھایا ہے اور وہ میرے نکاح میں آنے والی ہے۔ شان سے اس کا دوسرے سے نکاح بھی ہوا، رخصت بھی ہو گئی۔ پھر اپنا چلا پکار کیا اس نے، بولے نہیں طلاق ہو جائے گی، پھر آئے گی، پھر بھی نہیں آئی۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، مر گیا وہ، لیکن محمدی بیگم نہیں ملی۔ ایسا جھوٹا تھا وہ۔ تو 10 دن تک پروگرام ہوا، روزانہ ایک نظم بناتا تھا میں، اور کیمپ میں ہم بیٹھتے تھے تو میں پڑھتا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اور پھر آخری دن ان کو میں نے ایک سپاس نامہ اتنا پیش کیا پورے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، اور ایک نظم پیش کی، اور میں نے وہاں یہ نظم پڑھی، اور میرے شیخ الحدیث مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری اور ریاست علی بجنوری سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا سب داد دینا۔ تھے محمد مصطفیٰ لاریب ختم المرسلی، ختم ان پر ہر نبوت ہے یہی میرا یقین۔ یہ کیا بولتا ہے کہ آپ کی نبوت الگ ہے، اور میں آپ کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے ذلی نبی بن کے آیا، پرچھائی اور بروزی نبی بن کر آیا، آپ کے دین کو کھولنے کے لیے آیا۔ سمجھ میں آیا؟ اس پر میں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ لا ریب ختم المرسلی، ختم ان پر ہر نبوت ہے یہی میرا یقین۔ شکل تھی لنگور کی، چاہت تھی دل میں حور کی۔ محمدی بیگم شکل تھی لنگور کی، اور بھینگا تھا وہ، اس کا فوٹو دیکھنا کبھی، ایک آنکھ ایسی اس کی۔ شکل تھی لنگور کی، چاہت تھی دل میں حور کی، کانے کو سوجھی دور کی، خود ہو گیا دوزخ مکی۔ جھوٹ بھی شرمائے جس سے، ایسا کذاب جہاں، کیا کبھی ہوگا نبی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سارے ہمارے شیخ الحدیث بھی بول رہے تھے ہرگز نہیں۔ میں نے کہا ایمان کا تقاضا ہے، ختم نبوت، بولو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہ نظم پیش کیا، ایسی دوسری بھی بہت سی نظمیں تھی، 10 دن میں 10 نظمیں پیش کیا۔ تو یہ ہے ختم قادیانی مرزا غلام۔ اور کہاں جا کے مرا معلوم ہے؟ یہ سنڈاس میں مرا۔ ہاں، اس کو لاسٹ میں بیماری ہو گئی تھی تو سنڈاس جا نہیں سکتا تھا، تو پلنگ کے بازو میں 2 اینٹیں رکھ کے وہاں اس کو بٹھا دیا جاتا تھا، اسی میں گر کے منڈی بنڈی اس کے اندر گر کے مرا ہو۔ تو کسی طرح کی کوئی نبوت جاری نہیں ہے۔ ابھی کوئی شکیل بن حنیفے بولتے وہ ہے کیا نہیں کہ شیطان نے خالی ہوا چلایا، نہیں معلوم۔ تو آپ کو مضبوط رہنا چاہیے اس عقیدے میں، ختم نبوت کے عقیدے میں۔ تو یہ سب ایسی ہی اس کی اپنی تعویلات ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں، تمام کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت صحیح اسناد کے ساتھ آئی ہے۔ حضور نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا۔ یہ مثال اچھی طرح سمجھو۔ ایک آدمی نے ایک مکان بنایا ہو اور اس کو خوب مضبوط اور مزین کیا ہو، مگر اس کے ایک گوشے میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو، تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس میں چلے پھریں، تعمیر کو پسند کریں، مگر سب یہ کہیں کہ اس مکان بنانے والے نے یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی
جس سے تعمیر بالکل مکمل ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصر نبوت، نبوت کا محل، قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں. قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں. بعض حدیث میں نے اس خالی جگہ کو پر کر کے قصر نبوت کو مکمل کر دیا. اس تمثیل بڑی مثال سے یہ بات سمجھ میں آئے نبوت ایک عالیشان محل کی طرح ہے جس کے ارکان انبیاء ہیں. حضور سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا. اس میں صرف ایک اینٹ کے سوا کسی اور قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پر کر کے قصر نبوت کی تکمیل فرما دی. اب اس میں نہ کسی نبوت کی گنجائش ہے نہ رسالت کی. اگر نبوت یا رسالت کی کچھ اقسام مان لی جائیں تو اب ان میں سے کسی قسم کی گنجائش قصر نبوت میں نہیں. بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تشریعی نبوت تو شریعت والی نبوت تو محمد رسول اللہ کی ہے، لیکن میں شریعت نہیں لایا، حضور کی شریعت کو واضح کرنے والا نبی ہوں، ان کا سایہ بن کر آیا ہوں. سمجھ میں آیا؟ اس کو بولیں گے غیر تشریعی نبوت. تو یاد رکھو کہ غیر تشریعی نبوت بھی جاری نہیں ہے، وہ بھی بند ہو چکی ہے. اس حدیث نے واضح کر دیا کہ غیر تشریعی نبوت بھی آپ کے بعد باقی نہیں ہے. اور ذلی بروزی تو نبوت کی کوئی قسم ہی نہیں ہے، نہ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز معروف ہے. یہ تو اس نے ٹھوکا ہے خالی. اسی میں ایک شعر کہا تھا میں نے، ذلی ہو بروزی ہو کہ بولی ہو برازی. بول پیشاب سنڈاس میں مرا نہ ہو، سنڈاس والا نبی ہوا ہو، برازی. وہ بولتا ہے میں ذلی ہوں بروزی ہوں. میں نے کہا تو بولی بھی ہے برازی بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، کہ ذلی ہو بروزی ہو کہ بولی ہو برازی، ہیہات ہے مرزا تیری ہر بات پہ ہے یاد. افسوس جی. تو اس جگہ مسئلہ ختم نبوت کی احادیث جمع کرنا مقصود نہیں، وہ تو بہت ہے. صرف چند احادیث بتلا دی گئی کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے جو بقائے نبوت کے لیے ذلی بروزی کا عنوان ایجاد کیا، اول تو اسلام میں اس کی کوئی اصل و بنیاد نہیں، بالفرض ہوتی بھی تو ان احادیث مذکورہ نے واضح طور پر بتلا دیا آپ کے بعد کوئی کسی قسم کی نبوت باقی نہیں ہے. اب جو بھی کوئی دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور مشرک ہوگا. نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون ہوگا؟ ہاں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو کوئی بھی نبوت جاری نہیں ہے.